السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں شمس ابرز قاسمی. آپ دیکھ رہے ہیں ملت ٹائمز. میرے ساتھ ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب. مولانا سجاد نعمانی صاحب ملت ٹائمز میں خوش آمدید. بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے. سجاد نعمانی صاحب، اتر پردیش چناؤ بہت زیادہ قریب آ گیا ہے اور لگاتار آپ اس چناؤ میں ایکٹیو ہیں. اس بیچ کئی ساری چیزیں آئی ہے. ایک انٹرویو میں واون مشرام صاحب سے میں نے خود کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ اکھلیش یادو مسلمانوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. مسلمان اکھلیش یادو کے پاس جا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے کہ آپ ہمارے مدعوں کو نہ اٹھائے، ہم آپ کو ہر حال میں اپنا ووٹ کریں گے. آپ بھی وہاں موجود تھے. سچائی کیا ہے اس؟ دیکھیے، بات میں ذرا بہت پیچھے سے شروع کرنا مناسب سمجھتا ہوں جی آپ کے ناظرین کے لیے. دیکھیے، بامسف اور وامن میشرام کے ساتھ میرے تعلق کی جو اصل بنیاد ہے، میں پہلے اسے واضح کرنا چاہتا ہوں. جی میرا اپنا پختہ خیال یہ ہے کہ اپنے حقوق کی لڑائی ہندو مسلم کی بنیاد پر لڑنا یہ حقیقت کے بھی خلاف ہے، زمینی سچائی کے بھی خلاف ہے، اور حکمت عملی کے بھی خلاف ہے. حقیقت کے خلاف اس لیے ہے کہ اس ملک کے باشندوں کی اصلی شناخت مذہبی بنیادوں پر کبھی نہیں رہی. ان کی اصل شناخت نسلی اور ذات برادری کی بنیاد پر، اور ہم اپنی عربی زبان میں کہیں تو قبائلی بنیاد پر رہی ہے. اور یہی آج بھی حقیقت ہے. اور یہ حقیقت الیکشن کے زمانے میں بہت زیادہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے. ساری پارٹیاں ٹکٹ یہ دیکھ کر تقسیم کرتی ہیں کہ یہاں جاٹ زیادہ ہیں، یہاں ٹھاکر زیادہ ہیں، یہاں براہمن زیادہ ہیں، یہاں یادو زیادہ ہیں، یہاں نان یادو او بی سی زیادہ ہے، یہاں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب کے لوگ زیادہ ہیں. اس کا مطلب صاف ہے کہ ہمارے ملک کی باشندوں کی اکثریت کی جو اصلی شناخت ہے وہ ان کی نسلی شناخت ہے، ذات برادری کی شناخت ہے. اور اس کی ایک دوسری دلیل ہے کہ یہی وجہ ہے کہ فرقہ پرست اور فسطائیت کی علمبردار طاقتیں یہاں کے عوام کو خالص سیاسی مقصد سے اور بالخصوص الیکشن کے موقع پر ہندوتوا کی خوراکیں بڑی مقدار میں پلانا ضروری سمجھتی، تاکہ ان کے اوپر ان کی اپنی ذات کی شناخت کا جو تاثر ہے یہ پیچھے چلا جائے، اور ایک ہندو ہونے کی حیثیت سے وہ ووٹ ڈالیں، نہ کہ کسان ہونے کی حیثیت سے، نہ کہ مزدور ہونے کی حیثیت سے، نہ کہ جاٹ اور او بی سی ہونے کی حیثیت سے. یہ الیکشن کے موقع پر جو کرنا پڑتا ہے ان کو، یہ اس کی دلیل ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اصلی شناخت مذہب اور دھرم کی بنیاد پر نہیں ہے. ان کو سیاسی مجبوری کے تحت یا ضرورت کے تحت مذہبی خوراک پلانی پڑتی ہے. اب یہ تو وضاحت ہوئی زمینی سچائی کی. جہاں تک حکمت عملی کا تعلق ہے تو اپنے حقوق کی لڑائی ہندو مسلم کی بنیاد پر لڑنا یہ حکمت عملی کے خلاف بھی ہے. اس لیے کہ اگر ہم اس بنیاد پر اگر ہم اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی جدوجہد کریں گے تو ہندوتوا کے علمبردار لوگوں کی سازش کامیاب ہوگی. اس لیے اب تیسری بات، کیونکہ میرا احساس اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ملک کے باشندوں کی اکثریت کو ان کی اصلی شناخت کی یاد دلانا اور اس کے ذریعے سے ان کو ان کے دستوری حقوق دلوانا، یہ اصلی مشن ہے بامسف کا. اور یہی بامسف سے میرے تعلق کی اصل بنیاد ہے، کیونکہ میرا بچپن سے یہ مطالعہ مجھے اس نتیجے تک پہنچا چکا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہاں کی جو اکثریت کی آبادی ہے، یہ اصل میں اس کو ہندو کمیونلزم کا جو ڈوز پلائی جاتی ہے وہ اس وجہ سے پلائی جاتی ہے کہ اس کے اندر اپنی اصلی شناخت کی بات
یاد تازہ نہ ہو جائے. اس کے نتیجے میں بہت بڑی بڑی تبدیلیوں کا اندیشہ ان کو ہمیشہ رہتا ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے اصل سوال کی طرف، بلکہ اس سے بھی پہلے سوال تو آپ کو یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی اکھلیش کے پاس آپ اور میشرام کیوں گئے تھے؟ آپ نے سوال کی ترتیب کو ذرا الٹا شروع کر دیا. جی یہی سوال اسی میں جواب دے دیں کہ جانا کیوں پڑا اکھلیش یادو کے پاس آپ کو، اور وہاں میشرام کو لے کر کیوں گئے آپ؟ ہاں یہ میں ذرا اس کا بھی تھوڑی تفصیل سے ہی جواب دوں گا اگر آپ اجازت دیں، مہربانی فرمائیں. جی دیکھیے، یو پی میں حالات ایسے بنتے چلے جا رہے تھے کہ ایک خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یو پی کے الیکشن آتے آتے ایک مذہبی نشہ پھر سے پلا دیا جائے گا. لیکن حالات کچھ ایسے بنے، اب یہ اللہ تعالیٰ کی منصوبہ بندی ہے، میں اور کچھ کسی اور کو اس کا کریڈٹ نہیں دوں گا. عالم اسباب میں اللہ کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے. ایسے حالات بنے کہ یو پی کا جو الیکشن ہے وہ مذہبی بنیادوں سے کہیں زیادہ ذات برادری کی بنیاد پر لڑا جائے گا. اس کی امید دن بدن بڑھتی چلی گئی. خاص طور پر 11 جنوری کو جو بی جے پی کی اندر بھگدڑ مچی، اس نے تو پورے الیکشن کا ایجنڈا بہت بڑی حد تک بدل دیا. لیکن اس سے کافی پہلے سے گہری نظر سے حالات کا جائزہ لینے والے محسوس کر رہے تھے کہ خاص طور پر کسان آندولن کی وجہ سے کہ ایجنڈا الیکشن کا ہندوتوا نہیں بن پائے گا، اور سوشل جسٹس کا ایجنڈا اور مہنگائی، بے روزگاری، اس طرح کے جو ایجنڈے ہیں یہی اوپر آ جائیں. اس دوران ہوا یہ، میں آپ کو تھوڑا اکھلیش سے تعلق کے میری کیا بنیاد بنی، میں تو اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں بھائی. میں ہوا یہ کہ میں لکھنؤ آیا، آج سے تقریباً سال بھر پہلے کی بات ہوگی، اور میں کافی بیمار پڑ گیا. ذرا ناظرین معاف کریں، مجھے کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت منہ سوکھتا ہے میرا، تو مجھے بار بار پانی پینا پڑے گا. ہوا یہ کہ میں لکھنؤ آیا، ایک سال بھر یا کچھ کم و بیش کی بات ہوگی، میں سخت بیمار پڑ گیا. میرے پاس ایک صاحب جو صحافت کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت سینئر ہیں، نیشنل لیول کے جرنلسٹ ہیں، وہ مجھ سے ملنے آئے ایک خاص مسئلے پر ڈسکس کرنے. میرے پاس سے اٹھ کر، وہ مجھے کیا معلوم ان کو کہاں جانا ہے، مجھ سے ملاقات کر کے ان کو اکھلیش کے پاس جانا تھا، وہاں اپوائنٹمنٹ تھا ان کا. کچھ لیٹ ہو گئے وہ وہاں پہنچنے میں، تو اکھلیش سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اصل میں مولانا نعمانی صاحب کے پاس گیا تھا، وہاں کچھ 1.5 گھنٹہ لگ گیا تو تھوڑی دیر ہو گئی. تو اکھلیش نے پوچھا نعمانی صاحب لکھنؤ میں نے تو سنا وہ یہاں رہتے ہیں لیکن بیمار پڑ گئے ہیں، تو میں ذرا ان سے ملنے بھی گیا تھا اور کچھ بات چیت بھی کرنی تھی. اب آپ اس کو اتفاق کہیے، سیاست کہیے، شرافت کہیے، کیا کہیے کہ اکھلیش نے فون کیا مجھے میری خیریت پوچھنے کے لیے کہ مجھے پتا چلا کہ آپ لکھنؤ میں ہیں اور آپ بیمار ہیں، تو کب تک رہیں گے؟ میں نے کہا ابھی تو میں بالکل بیمار ہی حالت میں ہوں، نہیں کہہ سکتا کہ میں کب جا پاؤں گا. تو کہا ٹھیک ہے، میں پھر کل آتا ہوں آپ سے ملنے. یہ میری پہلی ملاقات تھی اکھلیش سے. اس سے پہلے میری اکھلیش سے کبھی کوئی ملاقات کم سے کم مجھے تو بالکل ہی آتی. وہ آئے اور یہاں میری عادت بھی کی، اور وہ مشورے میں نے خاص طور پر 2 باتیں ان سے کہی کہ دیکھیے، آپ سوشل جسٹس کے مسئلے کو اصل ایجنڈا بنائیے، اصل ایشو بنائیے. آپ کے والد صاحب نے اس کو ایشو بنایا تھا، شرد یادو نے اس کو ایشو بنایا تھا، لالو پرساد یادو نے اس کو ایشو بنایا تھا. جب جیسے سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے بھی یہی کہا تھا کہ بھائی سوشل جسٹس کے اصل مسئلے کو ایجنڈا بناؤ، گھبراؤ مت. یہی چیز ہے جو مجھ کے مسئلے کو حل کرے گی. اور یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اکھلیش سے میں نے کہا کہ آپ سوشل جسٹس کے مسئلے کو اصل مسئلہ بنائیے، اور جو لوگ ملک میں لا اینڈ آرڈر بگاڑتے ہیں ان کے معاملے میں آپ ذرا ایگریسو اپروچ اپنائیے. لوگوں کو شکایت ہے کہ اپنی حکومت کے دوران بہت ہی ہمت کے ساتھ اور قانون کے مطابق آپ نے گویا امن کو توڑنے والی طاقتوں کے ساتھ آپ نے ڈیل نہیں کیا.
اب آپ کا قصور ہے کہ بیوروکریسی کا، یہ آپ جانیں اور وہ جانیں، لیکن آپ چونکہ میرے پاس آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کے اس اخلاق کا، اور میں آپ کو اب یہ مشورے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں بہت شکر گزار ہوں، بہت اہم باتیں آپ نے کی، بلکہ آپ کو تو حیرت ہوگی، اکھلیش یادو آپ کے آپ کو گھر پر آئے حیرت تھے؟ ہوگی، میرے گھر پر آئے تھے لکھنؤ میں۔ تو لکھنؤ میں میں، نے جی ان سے، بلکہ وہ مشورے انہوں نے نوٹ کیے، مجھے جس پر حیرت ہوئی، کیونکہ میں نے کسی پولیٹیکل لیڈر کو آج تک اس طرح کا تو نہیں دیکھا کہ وہ کوئی مشورے نوٹ کرتا، اور یہ کہا کہ بہت اہم باتیں آپ نے کہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے رابطہ رہے، تو اس میں کم سے کم آپ اتنا کیجیے۔ یا اکھلیش نے مجھ سے کہا کہ آپ جب بھی لکھنؤ آیا کریں تو آپ مجھے ذرا اطلاع کر دیا کریں، تو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے پاس آ کر آپ سے مل لوں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ نیتا جی یعنی ملائم سنگھ جی آپ کے والد صاحب کا بہت تذکرہ کرتے تھے، اور آپ کا بھی یعنی میرا بھی تذکرہ کرتے تھے، تو واقعی مجھے اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ بڑا اچھا ویژن ہے آپ کا۔ میں نے کہا بہت شکریہ، میں جب لکھنؤ آؤں گا تو آپ کو اطلاع کر دیا کروں گا۔ اگلے 3-4 مہینے کے بعد میرا لکھنؤ پھر آنا ہوا، تو اپنے وعدے کے مطابق میں نے ان کو اطلاع کی کہ میں لکھ کر یہ رہا ہوں، ادھر سے آواز لیکن ان ڈسکنیکٹ تک ہو رہی ہے ذرا سا، پہنچنا کے لیے مجھے انتقال ہے۔ سعود بھائی۔ اچھا، آ، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب ان کا فون آیا، یہاں تک بات پہنچ گئی تھی کہ اس سے پہلے سے شروع کروں گا؟ یہاں سے بات کریں کہ نیتا جی ذکر کرتے تھے آپ کے والد صاحب کا ہاں، ویژن انہوں کا۔ نے کہا کہ نیتا جی بھی ذکر کرتے تھے آپ کا، اور آپ کے والد صاحب کا یعنی میرے والد صاحب کا بہت ذکر کرتے تھے۔ وہ واقعی والد صاحب کے پاس جب وہ بہت بیمار تھے، معذور تھے آخری زمانے میں، تو عیادت کے لیے بار بار آتے تھے، اور جس دن ان کا انتقال ہوا اس وقت تو وہ ڈیفینس منسٹر تھے غالباً، یا اگر صحیح یاد نہیں آیا تو وہ تو آ کر کئی گھنٹے ہمارے گھر میں سب کے پاس، سب کے ساتھ بیٹھے۔ تو انہوں نے مجھ سے، جب میں نے ان کو فون کیا لکھنؤ آنے پر اپنے وعدے کے مطابق، تو اتفاق سے 3 دن تک میں اطلاع کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، ان کے جس سیکرٹری کا نمبر مجھے دیا گیا تھا ان کو فون کرواتا رہا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تو اس کے بعد مجھے دلی جانا تھا، میں دلی پہنچ گیا۔ دلی پہنچنے کے والے ہی دن ان کا فون آیا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ لکھنؤ میں ہیں اور کئی میسج آپ بھیج چکے ہیں، مجھے بہت شرمندہ ہوں، معافی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو اب دلی آ گیا، مجھے لکھنؤ میں 3 دن رہنا تھا، آ گیا۔ دلی میں کب تک رہیں گے آپ؟ تو میں نے کہا کہ میں ابھی تو دلی میں شاید 3-4 دن مجھے رکنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل آ رہا ہوں، پارلیمنٹ کا سیشن ہے، تو اچھا ہو کہ دلی میں آپ سے ملاقات ہو جائے۔ میں نے کہا بہت اچھا، آپ دلی پہنچ جائیے گا تو مجھے بتا دیجیے گا۔ انہوں نے فون کیا اور یہ کہا کہ آپ کل فلاں تاریخ کو آپ میرے گھر پر آ جائیے۔ چنانچہ میں ان کے گھر گیا، ان سے وہاں ملاقات ہوئی، اور شاید مجھے یہ ذکر کرنا نامناسب نہیں ہوگا کہ اس ملاقات میں اتفاق سے آپ بھی میرے ساتھ تھے۔ جی اتفاق سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ آئے ہوئے تھے میرے پاس، اور جی آپ کو تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہیں جانا ہے، اور مجھے وہاں جانا تھا، تو میں نے کہا بھائی میں وہاں جا رہا ہوں، آپ بھی ساتھ چلو، تو آپ بھی میرے ساتھ ہو گئے۔ تو اس ملاقات میں جو میں نے گفتگو کی اس کے تو آپ خود گواہ ہیں براہ راست۔ جی میں نے ان بالکل سے پھر وہی بات کہی، سوشل جسٹس والی بات کہی، ایگریسو اپروچ والی بات کہی، اور بالکل صاف صاف آپ ملک کے چیلنجز کے سلسلے میں بولیے۔ ملک لوگ پریشان ہیں، آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کیا شرح دے رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا، لیکن جو آپ کا ہونا چاہیے رویہ، اس میں کسر نظر آتی ہے، اس میں کمی نظر آتی ہے۔ آپ ایسا کیجئے، آپ کو ملک کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اور میں نے ان سے کہا کہ یاد دلایا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ جب میرے گھر پر آئے تھے تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کسان لیڈرشپ سے تعلقات بڑھائیے، اور آپ ہر ضلع کے کسان لیڈروں کو اپنے پاس بلائیے، 5-5 10-10 لوگوں کو، اور ان کو 10 منٹ دے دیجئے، ایک کپ چائے پلا دیجئے اور روانہ کر دیجئے، اس لیے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کسانوں کے اندر بہت زبردست ناراضگی چل رہی ہے۔ اس وقت کسان آندولن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا، جی لیکن یہ میں نے ان سے کہا، تو دلی کی ملاقات میں انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ آپ نے مجھ سے پہلی ملاقات میں کہا تھا، اور دیکھیے کسان آندولن کا کیا حال ہے اور کسانوں کو کیا حشر ہوا ہے۔ میں نے کہا آپ مدعوں پر زبردست ذرا زوردار انداز سے بولیے، ہمت کے ساتھ۔ تو بہرحال پھر آپ کے سامنے انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا، اور پھر اس کے بعد یہ میری شاید دوسری ان سے ملاقات تھی۔
نہیں جہاں تک بالکل، میں اس ملاقات میں آپ نے صاف صاف کہا بھی ان سے کہ ہوں، آپ سافٹ ہندوتوا، نرم ہندوتوا کی لائن کو ختم کیجیے، سوشل جسٹس کی بات کیجیے، یہ یہی ضروری ہے۔ واقعی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں گواہ بھی ہوں۔ یہ اچھا ہوا، آج مجھے قدر آ رہی ہے کہ آپ اس دن میرے ساتھ تھے۔ بس اللہ، اتفاق تو میرے نزدیک تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں طرف نہیں سے بالکل، ترتیب۔ آپ نے شروع وہاں سے کی تھی کہ سوشل جسٹس کی بنیاد پر ہی آپ چناؤ جیت سکتے ہیں، بی جے پی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ان کے جال سے بھی پھنس سکتے ہیں جس میں پھنسانے کی کوشش کرتی ہے ہندو بالکل مسلمان کا صحیح مسئلہ ہے، جو بھی اس طرح کے ایشوز ہیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھیے، بی جے پی کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ کہ اس کے پیچھے ایک زبردست موومنٹ ہے۔ آپ کی پارٹی کے پیچھے کوئی موومنٹ نہیں، کانگریس کے ساتھ کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ آپ ایک موومنٹ چلائیے، پارٹی الگ ہو، موومنٹ ہو، موومنٹ چلائیے۔ موومنٹ ہی اصل میں پارٹیوں کو اوپر لے جاتی ہے، اور نیچے لاتی ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ واقعی ہمارے پاس کوئی موومنٹ نہیں ہے۔ خیر، یہ تو دلی کی ملاقات ہو گئی، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو وہ سب یاد ہے۔ اس کے بعد پھر یہ ہوئی میری دوسری ملاقات۔ جی اب تیسری ملاقات جو ہوئی وہ اس طرح ہوئی کہ یہ زمانہ آ گیا ایسا جس میں الیکشن قریب آنے لگا، تو وہاں میشرام بار بار مجھ سے یہ بات کہتے تھے، اور کہ بھائی آپ کی ملاقات اکھلیش سے 1-2 بار ہو چکی ہے، تو آپ ذرا سا میری ملاقات ان سے کرائیے، ہم چاہتے ہیں گٹھ بندھن ہو ان کے ساتھ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اگر بامسف کا کیڈر لگ جائے گا تو بہت ہی اچھا رہے گا، بہت مفید ہوگا۔ تو میں نے پھر تیسری بار ان سے ملاقات کا وقت مانگا جب میں لکھنؤ آیا، اور میں نے ان سے کوئی ذکر نہیں کیا کہ میرے ساتھ اور کوئی آئے گا۔ تو امن میشرام صاحب میرے ساتھ گئے، بلکہ میرے گھر تک امن میشرام صاحب آئے پہلے، گھر پر پہلی ہماری ان کی ایک میٹنگ ہوئی۔ اور یہ بھی میں آپ کو بالکل صاف بتا دوں کہ اس میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے ان سے کہنا، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ان کا ایک گٹھ بندھن بنے، اور جو سنسادھن وغیرہ کا مسئلہ ہوگا وہ ہمارا انتظام وہ کر دیں۔ تو میں نے اپنے گھر پر ان سے صاف لفظوں میں کہا کہ سنسادھن وغیرہ کی بات بالکل آپ نہیں کریں، یہ میری پرزور رائے ہے۔ اپنے ریسورسز سے جو آپ کر سکیں، جو میں کر سکوں گا، وہ ہم اور آپ مل کر کریں گے۔ ہم پبلک سے تعاون مانگ لیں گے، ان لوگوں سے سنسادھن نہیں مانگنا ہے۔ تو پیشرام جی نے کہا ٹھیک ہے، اس وقت خاموش رہے وہ میرے سامنے۔ اس کے بعد ہم لوگ جب وہاں گئے تو میں یہ دیکھ کر بہت ہوا کہ بھی ہزاروں لوگ، بلا مبالغہ ہزاروں لوگ ان کے گھر کے باہر تھے، اور کئی سو لوگ گھر کے اندر تھے جو لائن میں تھے، اور انہوں نے ہم کو بالکل الگ کسی اور جگہ پر بلایا تھا کہ آپ کو اسر سے نہیں آنا ہے۔ تو بالکل اطمینان سے اکیلے میں بہت وقت دیا، میں تو حیران رہ گیا کہ ہزاروں لوگ باہر کھڑے ہیں اور وہ شخص اطمینان سے ہماری بات سن رہا ہے۔ میں نے مختصر سی بات کی، میشرام جی کا تعارف کرایا، میشرام جی کی وائف بھی ان کے ساتھ تھی، اور ان کا تعارف کرایا، اور یہ کہا کہ بامسف ایک بہت بڑا سنگٹھن ہے، اور جہاں تک میری جانکاری ہے آر ایس ایس کے مقابلے کا سنگٹھن صرف بامسف ہے، اور یہ سوشل ایجنٹ جسٹس کے مسئلے پر کام کر رہا ہے۔ میری خواہش ہے، اور ان کی بھی خواہش تھی، اگر آپ لوگوں کا کوئی گٹھ بندھن بن جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس تحریک کو، اس آئیڈیالوجی کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ میرے سامنے اصل مسئلہ آئیڈیالوجی کا ہے۔ تو جب یہاں پر بات آئی تو یہ ہوا کہ چلیے اندر کمرے میں چلتے ہیں۔ تو اندر کمرے میں جب پہنچے تو میشرام جی نے اپنی گفتگو وہاں بھی جاری رکھی، لیکن گفتگو ذرا بہت پھیل رہی تھی، وہ پوری وچار دھارا کا تعارف کرا رہے تھے۔ تو میں نے بیچ میں کہا کہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے، آپ کچھ سیٹوں کی بات اگر کرنا چاہتے ہو تو کر لیجئے۔ تو آپ یقین مانے شمس صاحب کہ اکھلیش قلم کاغذ لے کے بیٹھ گئے، اور یوں کہنے لگا کہ بتائیے کتنی سیٹیں چاہیے۔ اب میں سوچنے لگا کہ یہ بہترین موقع ہے، یہ کچھ 20 سیٹیں، 25 سیٹیں، 40 سیٹیں، جتنی ان کے ذہن میں ہو وہ بات رکھیں وہاں مامن میشرام صاحب نے اچانک یہ کہا کہ دیکھیے، کاشی رام صاحب نے آپ کے پتا جی کو مکھ منتری بنایا تھا، اور جو سمجھوتا ہوا تھا ان دونوں کے بیچ میں وہ 60-40 کا ہوا تھا۔
بس ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپ کے بیچ میں بس وہی 60-40% کا معاملہ ہو جائے. ہم آپ کو 60% سیٹیں دے دیں گے اور 40% پر ہم خود لڑیں گے. بس یہ سننا تھا کہ اکھلیش کا چہرہ بدل گیا اور اس نے میری طرف مخاطب ہو کر یہ کہا کہ نعمانی صاحب اب میں اس وقت اجازت چاہتا ہوں. آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بہت لوگ انتظار میں ہیں, اب دیوالی کے بعد ملاقات ہوگی. بس یہاں پر وہ ملاقات ختم ہو گئی. تو وامن مشران صاحب سے اس سے پہلے آپ نے کوئی بات چیت نہیں کی تھی کہ کم از کم آپ کو کتنی سیٹیں مانگنی چاہیے جس سے اتحاد بھی ہو جائے, چناؤ بھی لڑ سکے؟ میں ان تفصیلات میں دخل نہیں دیتا. میرا ایک آئیڈیالوجی کے اعتبار سے ان سے تعلق ہے. میں کوئی اس کا سنگھن کا کوئی پرائمری ممبر بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی پالیسی میٹرز میں کوئی دخل دوں. اپنے گھر پر بلا کر میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے, تو اگر وہ یہ بات مجھے کہہ دیتے کہ 40-60 کا فارمولا مجھے ان کے سامنے رکھنا ہے, تو میں وہیں ان سے ریکویسٹ کرتا کہ بھئی یہ بات مناسب نہیں ہے, ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے آگے. ایک بہت بڑا انقلاب ریولوشن لانا ہے ملک میں. مسئلہ اگر انہوں نے اس سے یہ کہہ دیا جیسے سنسادھن کے معاملے میں انہوں نے کہا, میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ نہیں یہ مناسب نہیں, تو یہ بات سنسادھن والی انہوں نے وہاں نہیں رکھی. لیکن یہ بات 40-60 والی بات اگر انہوں نے مجھ سے کہی ہوتی تو میں تو اصرار سے یہ کہتا کہ بھئی یہ آپ مجھ سے ان کی سے نہ کہیے گا یا میرے سامنے نہ کہیے گا. اگر دوبارہ آپ کی ملاقات ہو تو آپ آزاد ہیں, آپ جو مناسب سمجھے آپ کہیں. تو لیکن یہ انہوں نے مجھے کوئی اشارہ بھی نہیں کیا کہ یہ بات ان کے ذہن میں ہے. اسٹیٹ میں انہوں نے وہاں پر اکھلیش سے یہ بات کہی اور پھر اکھلیش کو ظاہر ہے کہ وہ یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی اور پھر وہ بات چیت کا سلسلہ وہیں پہ ختم ہو گیا. اب مجھے اس بات کی فکر ہوئی, میں اب یہ بات کھل کر کہنا چاہتا ہوں آپ کے چینل سے کے ذریعے سے. میں جن بزرگوں کی تربیت یافتہ ہوں, میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ان سے وہ نہیں سیکھا جو میں سیکھنا چاہیے تھا. لیکن 2 عظیم ہستیاں ہیں جن کی گود میں پلا ہوں, حضرت مولانا محمد منظور نعمانی میرے والد گرامی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی. اور میں بچپن سے ان ملاقاتوں کا شاہد ہوں کہ جو والد صاحب کی ہمارے اندرا گاندھی سے ہوتی تھی. اندرا گاندھی خود گھر پہ آئی, کبھی یہ لوگ نہیں گئے. پنڈت جواہر لال نہرو گھر پر آتے تھے, میرے بالکل بچپن کی بات ہے وہ, میں 7-8 سال کا تھا. اور نہرو جی کو ہمارے والد صاحب کی چائے بہت پسند تھی, تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ آپ ہوں یا نہ ہوں گھر پر, میں چائے پینے کے لیے آنا چاہتا ہوں. اور میں نے ہمیشہ دیکھا کہ یہ لوگ یہ بزرگ ان لیڈروں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کبھی کچھ نہیں مانگا. اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کی زندگی تو سب کے سامنے کھلی کتاب ہے کہ انہوں نے تو شاہ فیصل تک سے کچھ نہیں لیا. انہوں نے تو بڑے بڑے حکمرانوں کو نصیحت کی, مشورے دیے, لیکن کبھی انہوں نے بھارت کے مسلمانوں کی حالت خراب ہے اور ہم کو یہاں تعلیمی ادارے قائم کرنے ہیں, اس کے لیے ہم ایک نہ وہ بالکل قطعاً احتیاط کرتے تھے. تو میں اسی روایت پر عمل کرنا چاہتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی سنسادھن وغیرہ کی بات نہیں کی جائے. ہم لوگ اپنے ذرائع سے جو کر سکیں کریں, نہیں کر سکیں تو اللہ کے یہاں معذور ہے. لیکن انہوں نے سنسادھن سے بڑی بات وہاں پر کہہ دی. اب اس کے بعد وہ بات چیت ٹوٹ گئی. تو میں نے پھر اپنی پوزیشن صاف کرنے کے لیے اکھلیش کو خط لکھا اور اس خط میں یہ بات صاف لکھی کہ اس دن مامن میشرام صاحب نے آپ سے وہ جو بات کہی تھی اس کا مجھ سے پہلے کوئی ذکر نہیں آیا تھا. اگر ذکر آیا ہوتا تو میں ان کو صلاح دیتا کہ یہ بات آپ بالکل نہ کیجیے گا. آپ تو یہ کہیے کہ ہم تو فاسسٹ طاقتوں کے ہاتھ میں اس ملک کو جانے سے بچانے کے لیے آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ یو پی میں آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ آپ ان کو روک سکتے ہیں. اگر سماج کا کوئی جواب آیا اس لیٹر کا؟ لیٹر کا جواب نہیں آیا, کوئی جواب طلب بات بھی نہیں تھی. لیکن جو صاحب لیٹر لے کر گئے تھے اور بعد میں انہوں نے فون پر بات بھی کی تو انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں, میں خوب سمجھتا ہوں کہ نعمانی صاحب کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. ان سے کہہ دیجئے کہ میں بالکل کسی غلط فہمی میں نہیں. مجھے پاس ڈائریکٹ تو فون نہیں آیا, اب انہوں نے کوشش کی ہو اور نہ ملا میں نہیں کہہ سکتا. لیکن جو صاحب لیٹر لے کر گئے تھے ان کو انہوں نے لیٹر پڑھ کر فوراً یہ جواب دیا, انہوں نے مجھے وہ جواب پہنچایا.
اس کے بعد ایک نئی مشکل پیش آ گئی کہ میں 1-2 مہینے تک شاید فون کرتا رہا اکھلیش کو، اور نہ فون مل پاتا تھا نہ کوئی جواب ملتا تھا. تو میں نے ذہن میں اسی بات یہی خدشہ آیا کہ شاید اس دن کی بات کا اثر ہے کہ انہوں نے مجھ سے بھی دوری اختیار کی ہے. خیر میرے لیے تو میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، لیکن اس کے بعد 2-2.5 مہینے کے بعد پھر مجھے محسوس ہوا جب الیکشن بہت قریب آنے لگا کہ بھائی ایک کوشش کر کے پھر دیکھوں میں فون تو ملاؤں. تو فوراً رابطہ ہو گیا اور انہوں نے پھر فوراً کہا کہ اگر آپ کی صحت ٹھیک ہو تو آپ آ جائیے، ورنہ پھر میں انشاءاللہ آؤں گا. آج کل تو بہت زیادہ بھیڑ ہے میرے پاس. تو میں نے کہا نہیں میں آتا ہوں. تو وہاں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا اور سارے نمبر ختم ہو گئے. میں بہت پریشان ہوا. اس بات کی تصدیق ابو عاصم اعظمی نے بھی کی. ابو عاصم نے مجھ سے جب یہ تذکرہ آیا ملاقات کے بعد، اس چوتھی ملاقات کے بعد، تو ابو عاصم میں نے کہا تو بدگمان ہو رہا تھا کہ وہ فون ہی نہیں اٹھاتے. تو ابو عاصم نے کہا، جب انہوں نے بتایا کہ اکھلیش نے یہ کہا کہ میرا موبائل، ابو عاصم نے کہا کہ میرا بھی فون بہت دن تک نہیں اٹھایا. تو میں تو پریشان ہو گیا. اور پھر میں نے سیکورٹی کے تھرو ان سے بات کی تو پتہ چلا کہ وہ موبائل ان کا ٹوٹ چکا ہے اور سارے نمبر غائب ہو چکے ہیں. تو مجھے تصدیق ہوئی کہ ہاں کہ یہ بات بھی سچ ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یعنی میں سمجھتا ہوں پوری واضح ہو گئی ہوگی کہ وامن میشرام صاحب نے ہی مجھ سے کہا، اور بالکل درست کیا، ان کا حق تھا مجھ پر کہ اگر وہ سمجھتے تھے کہ وامن میشرام کہہ رہے کہ 4 مہینے تک اکھلیش یادو نے آپ کو ملنے کا ٹائم ہی نہیں دیا، بڑی مشکل سے ٹائم ملا پھر آپ ملنے گئے. میں نے اس کی وضاحت بغیر ان کا حوالہ دیے کی ہے کہ 4 مہینے تو نہیں 2 مہینے کا وقفہ رہا ہوگا کہ رابطہ نہیں ہوا. تو اس کی وجہ خود اکھلیش نے بتا دی بعد میں، جب میں نے شکایت کی ان سے کہ بھئی میں تو آپ سے 2 مہینے سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور تو انہوں نے کہا کہ اب میں بالکل میرا موبائل ٹوٹ گیا، مجھے سب نمبر غائب ہو گئے، میں بہت پریشان رہا. یہ کہا، اور اس بات کی تصدیق جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ابو عاصم مجھ سے ملنے کے لیے آئے. تو اس واقعے کا انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات ہوئی کیا رہا. تو میں نے کہا میں نے تو شکایت کی کہ آپ نے تو بالکل سرے سے رابطہ ہی ختم کر دیا اور شاید آپ ڈسٹینس مینٹین کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا نہیں، ہرگز نہیں، میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا وغیرہ وغیرہ. تو یہ بات ابو عاصم نے بھی کہی. ابو عاصم نے کہا کہ میں بھی پریشان ہوا. پھر میں خود لکھنؤ گیا اور جب لکھنؤ جا کر ان سے ملاقات ہوئی اور شکایت کی میں نے، تو انہوں نے کہا میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا. آپ وامن میشرام کو لے کر گئے ایک سیاسی اتحاد کرانے کے لیے. یو پی میں سماج وادی پارٹی سے اتحاد کرنے کی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے لگاتار کوشش کی، دوسری بھی الٹرنیٹو پارٹیاں موجود ہیں. تو ان سب میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ نے کیوں کوشش نہیں کی کہ سماج وادی پارٹی کے ساتھ ان کا ایک الائنس ہو جائے، یا کم از کم ان کے لیڈروں کی آپ کے ذریعے ملاقات ہو جائے، جس سے وامن میشرام کی ملاقات ہوئی آپ کی موجودگی میں؟ آپ یقین کریں اگر وامن میشرام مجھ سے نہ کہتے تو میں ان کو بھی لے کر نہیں جاتا. اور اگر کوئی مسلم قائد مجھ سے اس خواہش کا اظہار کرتے تو میں ان کو ضرور ملانے کی اور گٹھ بندھن بنوانے کی کوشش کرتا. حالانکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں خوب اپنی اوقات جانتا ہوں. لیکن آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب اویسی صاحب کے نام میں نے خط بھی لکھا تو یہ بات بھی سامنے آئی کہ بھائی انہوں نے جب جواب میں یہ کہا، یا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا غالباً کہ بھائی اگر کچھ علماء کو تکلیف ہے تو میرے پاس ان کی تکلیف کی دوا ہے، وہ مجھ سے رابطہ قائم کریں، ملاقات کریں. تو میں نے جواب میں شاید آپ ہی کے چینل پر کہا تھا یا کسی پر کہا تھا کہ بھائی میری صحت خراب ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں اور اویسی صاحب بھی جانتے ہیں، میں ورنہ خود ان کو تلاش کر کے ان کے پاس جاتا. اگر وہ آج کل یو پی کے دورے پر ہیں، رہتے ہیں اکثر، تو اگر ان کو موقع ملے تو ذرا میرے پاس تشریف لے آئیں. تو واقعی اگر ملاقات ہوتی اور ان کی خواہش ہوتی تو میں یہ کوشش کرتا کہ ان کا اتحاد ہو جائے اور زیادہ فائدہ مند ہوتا. بالکل. لیکن ویسے اکھلیش سے اتنی ساری ملاقات رہی تو کسی ملاقات میں آپ نے اس بات کا تذکرہ کیا کبھی کہ آپ اویسی کے ساتھ بھی الائنس کر لے، کچھ سیٹیں ان کو دے دے جیسے اور لوگوں کو آپ سیٹیں دے رہے ہیں؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ میں ان سے کہتا اور اویسی منع کر دیتے تو میری یہ بھی مسئلہ ہے. اویسی صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں الائنس کرنا ہے. تو پھر
میں پھر وہ تو مدعی سس اور گواہ چس والی بات ہو جاتی. اگر اویسی صاحب یہ ضروری سمجھتے اور مفید سمجھتے اور مجھ سے یا کسی اور سے اگر وہ یہ رابطہ کرتے اور یہ خواہش ظاہر کرتے تو میں بھی کہتا یا وہ جس سے کہتے وہ کہتا. لیکن میں ایسے اپنی طرف سے کیسے کہہ دوں؟ یعنی کہ کوئی لڑکا تیاری نہیں ہے شادی کے لیے اور میں پیغام لے کے پہنچ جاؤں. آپ نے مولانا، سنی مجھے آخری بات آپ کی ایک ملاقات میں جو میں خود شریک تھا اور میں نے ان باتوں کو خود سنا جو آپ اکھلیش یادو سے کہہ رہے تھے کہ آپ کو بالکل سوشل جسٹس کے مدعے پر چناؤ لڑنا ہے، بی جے پی اور ہندو مسلم کا مدعا نہیں بنانا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے. وامن مشرام اس انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ان کی موجودگی میں اکھلیش یادو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مجھ سے آ کر کہہ رہے کہ میرا مدعا نہ اٹھائے، مسلمانوں کا ووٹ ہر حال میں آپ کو مل رہا ہے بغیر کسی سوال کے، بغیر کسی کوشچن کے، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں. کیا سچائی ہے اس کی؟ میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ بالکل اکھلیش نے اس قسم کی کوئی بات میری یادداشت کے مطابق اس ملاقات میں نہیں کہی تھی. اچھا، ایک اور سوشل بات میڈیا میں پر کہنا جی ایک بات میں آپ سے اور کہنا چاہتا ہوں. جی جب یہ موضوع آپ نے چھیڑا ہے تو بات صاف ہونی چاہیے. سماجوادی پارٹی سے گٹھ بندھن سے مایوسی کے بعد اب وامن میشرام صاحب نے کانگریس سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا اور مجھے اس کی بات کی اطلاع ملتی رہی کہ برابر کوشش ہو رہی ہے اور جو اسٹیٹ لیڈرشپ ہے کانگریس کی اس سے بات ہو گئی ہے اور اب بات پرینکا سے ملاقات میں فائنل ہو جائے گی. تو مجھے بہت تعجب ہوا اور بہت دکھ ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بام صرف وہ سنگھن ہے اور وامن میشرام وہ لیڈر ہے جس نے ہزاروں بار یہ بات کہی ہے کہ کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے اور اس پر بامسیف نے ایک ریسرچ کتاب بھی چھپوائی ہے. بامسیف ایک بڑے ریسرچ اسکالر ہیں پروفیسر ولاس کھراک. ان کی یہ کتاب ہے کہ کانگریس آر ایس ایس کی ماں ہے اور ہمیشہ وہ یہ کہتے رہے کہ بی جے پی تو بی ٹیم ہے منوواد کی. منوواد اور برہمنیکل سسٹم کی آپ نے بار بار سنا ہوگا ان سے. اب بالکل مجھے اسی سے حیرت اکثر ہوئی. وہ بولتے ہیں، وہ تو گاندھی نہرو تک کو نہیں چھوڑتے، ان سب پہ آروپ لگاتے ہیں. اب اس کے بعد جب میں نے یہ سنا کہ کانگریس سے ان کا رابطہ چل رہا ہے تو میں حیران رہ گیا اور میں سوچنے لگا کہ تحریکوں کا یہ انجام اکثر ہوتا ہے کہ وہ چلتی ہیں ایک مخصوص وچار دھارا کو لے کر، ایک مخصوص آئیڈیالوجی کو لے کر، اور اس کے بعد چلتے 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 جب ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ تو راستہ بہت قریب ہے، جو زندگی ہماری تمام ہو جائے گی اور اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر وہ کمپرومائز شروع کرتی ہیں اپنی آئیڈیالوجی کے ساتھ. یہ مسلم تحریکوں کے ساتھ بھی ہوا ہے، میں ان کا نام تو نہیں لوں گا. اور یہ تحریکوں کے ساتھ بہت بڑی ٹریجڈی ہوتی ہے. چنانچہ اٹاوا کی جو ان کی ریلی تھی جو بہوجن مکتی پارٹی کے سمرتھن میں تھی، اس ریلی میں شریک ہوا اور وہاں اپنی تقریر میں کھل کر یہ بات کہی صاف لفظوں میں کہ بھائی کوئی کمپرومائز وچار دھارا سے نہ کیا جائے اور جلد بازی نہ کی جائے، پیشنس کے ساتھ اپنی آئیڈیالوجی کو لے کر آگے بڑھا جائے. تو اس کے جواب میں اپنی کنکلوڈنگ اسپیچ میں وامن میشرام صاحب نے یہ کہا کہ کاشی رام جی کو بھی اوسروادی کہا گیا تھا، لیکن جب اوسر آتے ہیں تو جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ ان اوسروں کو چھوڑتے نہیں. یہ جواب میں سمجھ گیا کہ یہ میری کس بات کا جواب ہے. پھر اٹاوا ہی میں جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، شام کو وامن میشرام صاحب اپنی مسز کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آئے اور میں نے ان سے وہاں صاف گفتگو کی بڑے محبت کے انداز. میں نے کہا بھائی مجھے بہت حیرت ہے اور اب میں آپ سے امانت داری کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کانگریس کی طرف سے آپ نے گٹھ بندھن کیا تو میں اس کا سمرتھن بالکل نہیں کروں گا اور ضرور سمجھوں گا اپنے ملک کے ہت میں مفاد میں تو اس کی کھل کر اس سے اختلاف ظاہر کروں گا. یہ بات میں ان تک پہنچا چکا تھا. اب جب کانگریس سے گٹھ بندھن نہیں ہوا، وہاں بھی نہیں ہوا، اب اچانک خبر آئی کہ اویسی صاحب اور وامن میشرام اور کشواہا صاحب کا ایک گٹھ بندھن بن گیا. تو میرا چونکہ ایک اپروچ یہ ہے کہ جو لوگ بھی مل جل کر کسی طرح
ایک فاسسٹ طاقت سے دیش کو پردیش کو بچا سکے ان سب کو سپورٹ کیا جائے. میں کسی ایک پارٹی کا آدمی نہیں ہوں بھائی, تو میں نے ان کو اس پر مبارکباد دی جو انہوں نے آپ کے انٹرویو میں یہ بات کہی ہے, بالکل سچ کہی ہے انہوں نے. لیکن وہ مبارکباد کیوں دی میں نے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس گٹھ بندھن کا سپورٹر ہوں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے مبارکباد کا کہ وہ گٹھ بندھن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ روک سکتا ہے؟ نہیں, یہ نہ میرا خیال ہے اور نہ شاید کسی کا بھی خیال ہو, چاہے وہ ان کا بھی خیال نہیں ہے. کیا ہوا؟ نہیں, ان کو خود بھروسہ نہیں اپنے آپ پر کہ ہمارا گٹھ بندھن کہیں بھی بی جے پی کو روک پائے گا. وہ پہلے ہی بار بار بی جے پی کو ہرانے کی بات کر رہے تھے, لیکن نہیں, انہوں نے ایک بات صاف کہی آپ کے انٹرویو میں بھی کہ اب سماجواد ایس پی ورسز بی جے پی نہیں ہے, اب ہمارا گٹھ بندھن ورسز بی جے پی ہے. کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب ہم ہی ان کو روکیں گے بی جے پی کو. اب میں آن ریکارڈ یہاں پر وہ باتیں نہیں کہنا چاہتا کہ بامسر کے اندر خود کتنی کھلبلی مچی ہوئی ہے, کتنا پریشان ہے لوگ, کہ میں بالکل نہیں کہوں گا, ایک امانت کی بات کی وجہ سے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ بامسر کمزور ہو, اور میں یہ چاہوں گا کہ وامن میشرام کی لیڈرشپ مضبوط ہو. انہوں نے بہت محنت سے انتھک محنت کی ہے. میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت اتنی محنت کرنے والا شخص کم سے کم میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. بہت محنت کی انہوں نے اس آئیڈیالوجی کو پروموٹ کرنے میں, اور اب مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے, لیکن میں نے مبارکباد اس لیے دی کہ یہ گٹھ بندھن بھی اگر کچھ حصہ لے پائے تو بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. اویسی صاحب کے ساتھ ہماری پوری ہمدردیاں ہیں, وامن میشرام کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں, او بی سی کے ایک نمائندے کے حیثیت سے کشواہا صاحب کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں. اور ہم قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہے کہ صرف سماجوادی پارٹی, ہرگز نہیں, بالکل نہیں. بلکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی ایک گٹھ بندھن یہ پوری طرح اس خلا کو پر کر پائے گا یا ضرورت کو پورا کر پائے گا. کاش کہ آپس میں تھوڑا بہت بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اور اچھا ہے, تاکہ ڈویژن آف ووٹس نہ ہونے پائے. دو تین چھوٹے چھوٹے سوال ہے. ایک سب سے اہم سوال جو سوشل میڈیا پر لگاتار لوگ پوچھ رہے ہیں, جب آپ نے اسد الدین اویسی صاحب کے نام کھلا خط لکھا تو لوگ پوچھنے لگے کہ مولانا آپ نے اویسی کو خط لکھا کہ آپ محدود جگہوں پر کینڈیڈیٹ اتارے تاکہ ووٹوں کی تقسیم نہ ہو, بقیہ جگہوں پر ان کو سپورٹ کرے. آپ نے اسی طرح کا خط اکھلیش یادو کے نام کیوں نہیں لکھا؟ آپ ان کو بھی نصیحت کرتے. اکھلیش سے برابر ملاقاتیں ہو رہی تھی تو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اویسی صاحب کے درشن نہیں ہو پا رہے ہیں اس لیے مجبوراً خط لکھا. اگر ملاقات ہوتی تو قطعاً خط نہ لکھتا. لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خط پرسنل بھیجا جاتا ہے, پبلک جگہوں پر اسے شیئر نہیں کیا جاتا ہے. کھلا خط کا کیا مطلب ہے؟ آپ خوب سمجھتے ہیں کہ کھلے خط کا کیا مطلب ہے. میں سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر جواب دے پائیں گے. عوام کے ذہنوں میں جو سوالات ہوتے ہیں, عوام کے ذہنوں میں جو تجویزیں تھیں, میں نے اس لیے اس کو اوپن کیا کہ عوام میری دانش میں یہ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کم سے کم ہو, اور اس کے لیے ایک تجویز ہو سکتا ہے آپ کو اس سے کسی کو بھی اس سے اختلاف ہو, اور ہو سکتا ہے میری رائے صحیح نہ ہو. میری رائے یہ تھی اور ابھی بھی ہے کہ جن سیٹوں میں بہت اچھی پوزیشن میں وہ ہیں اس میں پوری مضبوطی سے لڑیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اور جو بہت دائرہ پھیلانے کی بات کر رہے تھے, اور اب تو اور بہت زیادہ دائرہ وسیع ہونے کی بات ہو گئی گٹھ بندھن بننے کے بعد. پورے 403 سیٹوں پر امیدوار اتار رہے وہ. اب آپ خود غور کیجئے کہ اس کے بارے میں آپ کی اور میری رائے کیا ہونی چاہیے. مولانا سجاد صاحب, جو بام سیف ہے اس پہ کافی بات چیت تھی. آپ اس سے ہم کئی لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے اب تک کہ آپ اس کے باضابطہ ممبر ہیں, کور کمیٹی میں شامل ہیں, لیکن آپ نے واضح کیا کہ آپ بس آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ان سے ایک تعلق ہے, نظریاتی بنیاد پر ان کی آرگنائزیشن کا آپ حصہ نہیں ہے. بام سیف کی زمینی کیا پکڑ ہے؟ آر ایس ایس کی زمینی پکڑ ہے, صاف نظر آتی ہے وہ چیزیں, یا پاپولر فرنٹ آف انڈیا ہے, کہیں نہ کہیں اس کا اثر دکھتا ہے. ایک دو اور تنظیمیں ہیں, وشو ہندو پریشد ہے, بجرنگ دل ہے, ایک دو مسلمانوں کی آرگنائزیشن ہے, ان کا کہیں نہ کہیں وجود نظر آتا ہے. بام سیف میں وامن میشرام صاحب جس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ اتنے گاؤں, لاکھ, ہزار, اوپرا کاؤنٹ کر کے سیدھے بتاتے ہیں
کہ ہمارا وجود ہے، ہماری پکڑ ہے، لیکن زمین پر تو مجھے کبھی ایسا دکھا نہیں ہے. آپ اس بارے میں بتائیں کہ آپ کو دکھا زمین پر کتنا اثر ہے دلتوں میں یا ان لوگوں میں جس کی ترجمانی کی وہ بات کرتے ہیں؟ دیکھیے، جو فرق ہے پہلے اس کو واضح کر دوں میں. آر ایس ایس وغیرہ جو آرگنائزیشنس ہیں، ان کے پاس ہیومن ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے اور فائنینشیل ریسورسز کی بھی کمی نہیں، اور پاور اسٹرکچر نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا ہے. اور یہ جو سنگھن ہے، یہ شیڈول کاسٹ لوگوں کا ہے بیسیکلی، اور جو غریب ہیں، بہت غریب ہیں اور غریب ہیں. تو اس لیے اتنا منظر عام پر یہ نہیں آ پاتے، اور میڈیا ان کو اتنا بلیک آؤٹ کرتا ہے کہ جو ان کی اصلی طاقت ہے وہ بھی نظر نہیں آتی. جتنا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس سے تو میں متفق نہیں ہوں، لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں. جہاں میں اتنے دن سے 15-16 سال ہو گئے ہوں گے، اور میں ملک کے مختلف علاقوں میں ان کے پروگراموں میں گیا ہوں، تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ایک آلٹرنیٹ کی حیثیت سے ابھرنے کی پوری صلاحیت بامسیف میں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ پیشنس کے ساتھ ابھی تحریک کو جاری رکھا جائے. خود آپ کو وامن میشرام صاحب، آپ کو میں بتاؤں، جب بہوجن مکتی پارٹی یہ لانچ کی گئی یا اس کے بعد، تو میں نے پھر میشرام صاحب سے بات کی کہ بھئی کیا اب آپ پولیٹکس میں الیکٹرولک پولیٹکس میں فوراً اترنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ کچھ لوگوں کا اصرار ہے. میں نے ان کے حوالے کر دیا، میں اس میں کبھی ایکٹیو نہیں ہوں. میں تو اپنی اسی تحریک کے ساتھ لگا رہا ہوں. یہی مجھ سے برابر کہتے رہے وہ، اور پریکٹیکلی یہی وہ کرتے بھی رہے. لیکن اب تو وہی بام سیف کا چہرہ ہے، وہی بہوجن مکتی مورچی کا چہرہ ہے، وہی گٹھ بندھن کا چہرہ ہے، تو اکیلے سب کچھ وہی کر رہے ہیں. ہاں، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. آپ کی گواہی پر میں بھی اپنا انگوٹھا لگاتا ہوں. سیاسی پکڑ کتنی ہے زمین پر؟ جیسے ابھی بی ایس بہت پی کام ہے باقی کہ ہے. میں دلتوں اتنا ہی جواب دوں گا کہ ابھی کام بہت باقی ہے. نہیں، جس طریقے سے وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں گٹھ بندھن بنایا، یا اس پورے گٹھ بندھن میں کہیں نہ کہیں ایم آئی ایم کا تو تھوڑا بہت وجود دکھتا بھی ہے. اچھا مگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کا الائنس ہوتا ہے مسلم، دلت، مہا دلت، تو ایک دوسرے کا ووٹ ٹرانسفر ہوتا ہے یا پھر ایک دکھاوے کا گٹھ بندھن ہوتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے، وامن میشرام صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ٹرانسفر آف ووٹس کا جو پورا ایک سسٹم ہے وہ بامسیف نے ہی انٹروڈیوس کیا ہے. یہ وہ کہتے ہیں، اور شاید آپ کے انٹرویو میں بھی جی، انہوں نے میرے یہ بات، انٹرویو میں بھی وہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہاں، وہ عام طور پر یہ بات کہتے ہیں. اور بی ایس پی نے اس کو کر بھی دکھایا، کیونکہ بی ایس پی کی پوری جو پارٹی تھی، جو کیڈر تھا، وہ بامسیف کا ہی تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کی یہ بات سچی ہو، بالکل ہو سکتا ہے. لیکن ویسی لیکن صاحب کی بی جے پی کو شخصیت کے کرانے ساتھ میں تو بھی، کامیاب رہے، ہاں، بی جے پی کو ووٹ ٹرانسفر کرانے میں کامیاب رہے، لیکن بی جے پی کے علاوہ پارٹیوں کو بھی وہ ٹرانسفر کرانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. مجھے میں زیادہ میری معلومات نہیں ہے، اور نتیجہ الیکشن کا بتا دے گا کہ کتنا ووٹ ٹرانسفر کرا پائے گا. یہ جو مولانا انہوں نے جو الائنس کیا اویسی صاحب کے ساتھ، یا اس سے پہلے پرینکا گاندھی سے ملے گئے، تو ان سب ملاقات میں آپ سے کوئی مشورہ انہوں نے نہیں لیا، کوئی بات چیت نہیں ہوئی، انہوں نے اپنی مرضی سے سارے فیصلے لیے؟ ہاں بالکل. اس میں سماجوادی پارٹی کے حد تک تو ہم لوگ میں مشورے میں شریک رہا، لیکن باقی اس کے بعد کے جو بھی کانگریس سے ان کے رابطے رہے، تو اس میں تو میں نے ظاہر ہے کہ ان سے بہت صفائی کے ساتھ کہا کہ یہ تو میں تو اس کے ساتھ میں نہیں ہوں. تو اس کے بعد پھر یہ جو سب کچھ ہوا وہ اس میں بھی، لیکن ان کا اپنا ایک اسٹینڈ یہ دیکھو، میں بہت ایمانداری اور انصاف سے کہنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ دیکھیے، میں نے آپ سے اس لیے کوئی رابطہ نہیں کیا یا نہیں کر رہا ہوں کیا کہ آپ اپنی آزادی کے ساتھ جس لائن پر آپ کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، آپ ڈسٹرب نہ ہو، اور میں جس لائن پر کوشش کر رہا ہوں میں کرتا رہوں. یہ ان کا اپنا ایک اسٹینڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ بالکل درست ہو. انہوں نے نیک نیتی ہی کے ساتھ یہ مناسب سمجھا ہو کہ مجھ سے کوئی بات چیت نہ کی جائے، اس لیے کہ وہ پہلے ہی میرے نقطۂ نظر کو جانتے تھے، اور ویسی صاحب کے خلاف تو وہ بہت سخت باتیں کہہ چکے ہیں.
میں اویسی صاحب کی پوری حکمت عملی کیا پوری طرح تائید کرنے والوں میں نہیں ہوں، لیکن وہ سخت الفاظ میں نے کبھی استعمال نہیں کیے. میں نے تو غائبانہ میں بھی اور خط میں بھی بہت احترام کے ساتھ، بلکہ میں نے اس میں لکھا ہے کہ ملت اسلامیہ کو ویسی جیسی صلاحیتوں والے قائد کی ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے. اور میرے پہلے خط کے بعد ویسی صاحب کے شہدائی نوجوانوں نے جس طرح مجھے ٹرول کیا، تو اس کے بعد پھر میں نے ان نوجوانوں کو خود ایک محبت بھرا خط لکھا، انہی نوجوانوں کو. بالکل. تو ہاں، اب میں تو کوئی برا نہیں مانتا. میں جانتا ہوں کہ وہ نوجوان جو ان کے ساتھ ہیں ان کی نیت اچھی ہے، ان کے جذبات اچھے ہیں. وہ سو کالڈ سیکولر پارٹیوں کی بے وفائی سے تنگ آ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں تو 20-30 سال سے یہ بات کہہ بھی رہا ہوں، لکھ بھی رہا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں ایسی سیاسی طاقت تشکیل دینی چاہیے جس کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہو اور ملک کے تمام مظلوم طبقات اس میں شامل ہوں. ہندو مسلم کا مسئلہ نہ بننے پائے، مظلوم ورسز ظالم کا مسئلہ بنے. یہ مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب کا یہ پورا منصوبہ تھا، جن کے نام پر میرے والد صاحب نے میرا نام رکھا. کیونکہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے اکابر اپنے تعلق مع اللہ میں، علم تفسیر و حدیث میں وغیرہ وغیرہ میں بہت فائق تھے، لیکن مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب ان سب تعلق مع اللہ اور فہم دین وغیرہ میں بہت بڑے مقام کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ویژنری ہونے کی حیثیت سے منفرد عالم تھے. وہ کہتے تھے سیاسی بصیرت جیسی ان کو تھی وہ میں نے کسی میں نہیں دیکھی. والد صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ گاندھی جی اگر کسی سے ڈرتے تھے تو وہ صرف ایک شخصیت تھی، اور وہ تھے مولانا ابوالمحاسن سجاد صاحب. تو یہ تو ان کا بھی نقطہ نظر تھا. وہی میں ایک چھوٹا سا طالب علم، میں شروع سے اس کی تائید میں ہوں کہ یہ قلی کی حیثیت چھوڑو، مسافر بنو. یہ تو میرا مشہور جملہ ہے کہ الیکشن جب آتا ہے تو ہم تو قلی کی حیثیت سے الیکشن کی ریل کا انتظار کرتے ہیں. بالکل. تو میں تو اس کے حق میں ہوں کہ اپنی سیاسی طاقت بنے، لیکن اپنی سیاسی طاقت اس طرح کی بنے کہ ہمارا امیج آتنکوادی کا نہ بنایا جا سکے. ہمارے مخاطب پورے ملک کے مظلوم عوام ہوں. چنانچہ آپ نے تو خود گواہ ہے کہ میں کسان آندولن میں خود گیا، اور کسان آندولن کے لیڈروں سے آج تک میرا برابر رابطہ ہے. اور ابھی میں مغربی یوپی کے دورے پر گیا تھا تو میں خود کسان آندولن کے جو لیڈر ہیں نریش ٹکیت، ان کے گھر پر ان سے ملنے گیا. اور اسی طرح پنجاب کے اپنے سکھ لیڈرشپ سے میرے بہت اچھے تعلقات ہیں. تو یہ سب کو ملا کر ایک بہت اچھی سیاسی طاقت بن سکتی ہے، اور اویسی صاحب میں بھرپور صلاحیت ہے ایک ایسے پولیٹیکل لیڈر کی. میں تو یہ بھی صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ علماء اس طرح کی لیڈرشپ پرووائڈ نہیں کر پائیں گے جیسا کوئی انٹلیکچوئل اویسی جیسا کر پائے. کاش کہ اویسی صاحب ایک مشاورتی مزاج بنا لیتے. ایک دو لوگ تو ملک میں ایسے ہوتے جن کے ساتھ وہ مشورہ کرتے. یہ میری ایک تمنا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو. آپ نے بار بار ان کو خط لکھا، انٹرویو میں بھی ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. اویسی صاحب کی طرف سے یا ان کے لوگوں کی طرف سے کوئی ریسپونس آیا، کسی طرح کا کوئی فون، کوئی میسج؟ کاش کہ آپ مجھ سے سوال نہ کرتے اور مجھے یہ نہ کہنا پڑتا کہ انہوں نے یا ان کے کسی آدمی نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا. اور ہو سکتا ہے انہوں نے سمجھاؤ کہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے سجاد نعمانی صاحب کی، اس لیے انہوں نے رابطہ نہ کیا ہو. بہرحال مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. تو بہت شکریہ مولانا سجاد نعمانی صاحب. چلتے ہیں کہ آخری سوال کہ اب اتر پردیش کا چناؤ بہت قریب آ گیا ہے، 10 فروری سے چناؤ ہونے ہیں، یعنی ووٹ ڈالے جائیں گے. ایک طرف سماجوادی ہے، دوسری طرف بی جے پی ہے پوری قوت کے ساتھ. ایک نیا گٹھ بندھن آپ کے دوستوں نے بھی بنایا ہے، اور بھی کئی سارے گٹھ بندھن ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کون سا گٹھ بندھن سیدھے بی جے پی کو ٹکر دے گا؟ معاملہ بنگال جیسا ہوگا یا 3-4 حصوں میں لڑائی بٹے گی اتر پردیش کی؟ بنگال جیسی صورتحال تو یہاں پر نہیں ہونے جا رہی. یہ تو شاید ہر شخص جانتا ہے، اس کی امید تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن زمینی سچائی تو یہ ہے کہ یہ جو راشٹریہ لوک دل اور سماجوادی پارٹی کا گٹھ بندھن ہے، یہ اچھی فائٹ دے رہا ہے.
اور اس سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی میں کبھی بھی موقع ملے گا 2-3 دن میں کوشش کروں گا میں کہ میں لکھنؤ پہنچوں تو میں ان کو آگاہ کروں. حسن پور امروہہ میں انہوں نے جس کو ٹکٹ دیا ہے بہت بدنام شخص ہے وہاں تو بالکل. اور اسی طرح انہوں نے دیوبند میں جو معاویہ علی کا ٹکٹ کاٹ کر اور جو انہوں نے تبدیلی کی ہے بہت لوگ ناراض ہیں اس سے. اور اس طرح مظفر نگر پورے ضلع میں اس پورے گٹھ بندھن نے راشٹریہ لوک دل اور سماج وادی پارٹی نے ایک بھی مسلم کو ٹکٹ نہیں دیا. اس طرح کے فیصلے تو ہم اس سے تو کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کرنا یہ ہمارے حق میں نہیں ہے. ہم بہت ناقابل برداشت چیزوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے وہ کوشش نہیں کی اب تک کہ ہماری اتنی سیاسی طاقت بن جاتی تو کوئی ہماری مرضی کو نظر انداز نہ کر پاتا. ہم سمجھتے ہیں کہ بی جے پی کو روکنا ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اس سے صرف اتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم مل جائے کہ ہم کچھ زمینی کام کر پائیں. ورنہ اگر 22 اور 24 میں اگر یہی صورتحال رہی انہی لوگوں کے ہاتھ میں راج رہا تو شاید کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اتنی ہی اہمیت ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہ آ جائیں گے تو خلافت راشدہ قائم ہو جائے گی. ہرگز نہیں. بالکل ایسا نہیں. بالکل آپ نے جواب بھی دے دیا. خود میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ سوال کریں کہ مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ فیلنگ پائی جاتی ہے, کہا جاتا ہے کہ بی جے پی کو ہرانا ہے. تو آپ نے بتا ہی دیا کہ اگر بی جے پی کے علاوہ کسی دوسروں کو ووٹ دیا جاتا ہے یا اس کی سرکار بنتی ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے, اس کا کیا فائدہ ہوگا. معاملے سب سرکاروں کے برابر بھی رہتے ہیں مسلمانوں کے لیے. تو بہت شکریہ ہمارے خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب, اپنے وقت نکالا. کافی لمبی بات چیت ہوئی, تقریباً 1 گھنٹہ ہونے جا رہا ہے اس انٹرویو کو. ہمارے جو ناظرین ہیں ویورز, امید ہے اس انٹرویو سے انہیں بہت سارے سوالوں کا جواب بھی مل گیا ہوگا. جو ہمارے ویورز ہیں ان کے جو کمنٹس آتے ہیں, جو سوالات کرتے ہیں فون پر, بڑی تعداد میں لوگ فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سوال کیجیے ہم نے ان سب کو پوچھنے کی کوشش کی ہے اور مولانا نعمانی صاحب نے ہر ایک سوال کا کھل کر کے جواب دیا ہے. آپ سب کے ذہن میں کیا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا. پھر ملاقات ہوگی اگلی بار کسی اور انٹرویو میں, کسی اور موقع پر. بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں آپ سب. اللہ حافظ. ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے بے حد شکریہ. ملت ٹائمز کی خبریں پڑھنے, سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے اسٹور سے ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں 4 زبانوں میں نیوز, اردو, ہندی, انگریزی, بنگلہ. آپ ایپ پر ملت ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر بھی ملت ٹائمز کو فالو کریں. ملت ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور واٹس ایپ پر براہ راست ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں. ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں. اسکرین پر دکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیے گئے اکاؤنٹ نمبر پر ملت ٹائمز کو اپنی رقم بھیج سکتے ہیں. اگر آپ کے علاقے کا کوئی معاملہ ہے, آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جا رہی ہے تو ہمیں ای میل کریں یا واٹس ایپ پر میسج کریں. ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز. ملت ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز, نفرت کے خلاف جنگ, فرضی خبروں سے نجات. www.millettimes.com